بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ایسی شاندار سورت جو روزانہ 3 بار پڑھتا ہے 1,00,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ گناہوں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، قرآن مجید وہ نور ہے جس سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو گمراہ کو راہ دکھاتا ہے، بے قرار کو سکون دیتا ہے، اندھیرے میں بھٹکتے انسان کو روشنی دیتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا وہ زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک انسانیت کی فلاح کرتا رہے گا۔ اور جس بندے کو اللہ توفیق دے کہ وہ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو بندہ فرض نماز کے بعد قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح معاف ہو جاتے ہیں جیسے بارش کے قطرے زمین پر گر کر مٹی کو دھو دیتے ہیں، اور جیسے بارش سوکھے درخت کو تازگی عطا کرتی ہے، ویسے ہی قرآن کا ایک ایک لفظ بندے کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جو شخص دن بھر کی مصروفیات، تھکن، دنیا داری کے بعد فرض نماز ادا کرتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے قرآن مجید کھول کر صرف ایک سورت بھی پڑھتا ہے تو وہ بندہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے دعائیں کرو اور اس کے درجات بلند کرو، اس کی بخشش کا پروانہ جاری کرو۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، نماز کے بعد قرآن پڑھنا توبہ کی کنجی ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، دلوں کے سکون کی دعا ہے اور سب سے بڑھ کر مغفرت کا عظیم ذریعہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنے سامنے حاضری کا حکم دیا۔ فرض نماز اس کی ملاقات ہے، لیکن نماز کے بعد جب بندہ رکتا ہے اور اللہ کے کلام کو کھولتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے دل کو پاک کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس سے گناہوں کی معافی کا دروازہ کھولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ وہ بندہ گویا اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اس کے گناہ چاہے آسمان کی بلندیوں تک ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرماتا ہے، اور اگر گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں تو قرآن کے چند کلمات، چند سطور، چند آیات اللہ کی رضا کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کو اگر کوئی بندہ نماز کے بعد محض عادت کے طور پر بھی کھولے تو اس کے لیے بھی نفع ہے، لیکن اگر دل سے، یقین سے، سمجھ کر، محبت سے تلاوت کرے تو وہی چند آیات اس کے لیے دنیا میں عزت، آخرت میں نجات، قبر میں نور اور پل صراط پر روشنی بن جاتی ہے۔ یہ قرآن ایسا ساتھی ہے جو موت کے بعد ساتھ چھوڑتا نہیں، بلکہ قبر میں، قیامت کے دن میزان کے پلڑے میں ہر جگہ اپنے کاری کے لیے گواہی دیتا ہے۔ قرآن پاک سے رشتہ مضبوط کرنے کا آسان اور بابرکت طریقہ یہی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد قرآن کی ایک سورت کی تلاوت کو معمول بنا لیا جائے، چاہے سورت مختصر ہو یا طویل، لیکن مستقل ہو، خلوص سے ہو، یقین سے ہو۔ پھر دیکھیں کیسے دل بدلتا ہے، سوچ چلتی ہے، گھر میں سکون آتا ہے، زندگی سنورتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک ایسی مختصر مگر عظیم الشان سورت ہے جو محض 4 آیات پر مشتمل ہے مگر اپنے معنی اور ثواب میں بے مثال ہے، اور وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ سورت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ جو شخص روزانہ اسے 3 بار پڑھتا ہے گویا اس نے ایک مکمل قرآن پاک کو 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب پایا۔ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ گناہوں سورۃ الاخلاص کی برکت سے اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن کا 1/3 ہے، یعنی جو بندہ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے گویا اس نے پورے قرآن کا ثواب حاصل کیا۔ اگر یہ سورت کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے۔
ہر نماز کے بعد وہ محل تیار ہوتے ہیں تو ذرا سوچیں، دن میں 5 نمازیں، 5 بار سورۃ الاخلاص، 5 محل جنت میں تیار ہو رہے ہیں، اور ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھنے پر اللہ کی توحید کا اقرار بھی ہو رہا ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف خود کروایا۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا خلاصہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے پوری رات سورۃ اخلاص کو بار بار پڑھا۔ صبح ہوئی تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ شخص پوری رات یہی ایک سورت پڑھتا رہا تو کیا یہ کافی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کا 1/3 ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے تو گویا اس نے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں قرآن کا 1/3 حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری یہ محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا اور اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ ناس 3 مرتبہ صبح و شام پڑھے وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گروہ نے ایک قبیلے کے سردار پر دم کیا اور سورۃ الاخلاص، فلق اور سورۃ الناس پڑھی تو اللہ نے اسے شفا دے دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو سورۃ بقرہ اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت سے منور کرو۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ میں نے کہا، کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، اور موذتین 3 مرتبہ صبح و شام پڑھا کرو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوں گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر لیٹے وقت 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 3 مرتبہ سورۃ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ ناس پڑھے وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اگرچہ سورۃ اخلاص کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا، لیکن اس کا اصل پیغام توحید، تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی ستون رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے سامنے اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے، وہی پیغام سورۃ الاخلاص کا خلاصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، تمہارا رب اور میرا رب ایک ہے، یہی توحید سورۃ الاخلاص میں بیان ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے آخری نبی تھے۔ قرآن کریم میں آپ کی ولادت، معجزات اور تبلیغ کا ذکر کئی مقامات پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کا مقصد ایک ہی تھا، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کا پیغام دینا، جیسا کہ سورۃ الاخلاص میں بیان ہوا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
بنی اسرائیل اس وقت مذہبی گمراہی اور دنیاوی لالچ میں مبتلا تھے۔ ان کے بڑے لوگ دین میں تحریف کر چکے تھے اور کئی لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں جمع کر کے فرمایا، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، پس تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ کلمات سورۃ اخلاص کے پیغام کا عملی اظہار تھے۔ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق ہے، سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ پیغام دیا تو بنی اسرائیل کے سردار اور علماء مخالفت پر اتر آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام دنیاوی اقتدار اور ان کے بنائے ہوئے مذہبی اصولوں کو نہ چھیڑیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ملنے والے معجزات کے ذریعے اپنی نبوت اور توحید کا ثبوت دیا۔ پیدائشی اندھوں کو شفا دینا، کوہڑ کے مریضوں کو پاکیزہ صحت دینا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارنا اور اللہ کے حکم سے اسے زندہ کرنا، یہ تمام معجزات اس بات کا اعلان تھے کہ قدرت صرف اللہ کی ہے، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ کوئی اور، سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اٹھائے جانے سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو تاکید کی، میں جا رہا ہوں مگر تم ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارا رب ایک ہے، اسی سے دعا مانگنا، اسی کے لیے جھکنا اور اسی پر بھروسہ رکھنا۔ یہی پیغام آج بھی سورۃ اخلاص میں موجزن ہے۔ اللہ ایک ہے، وہی سب کا سہارا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مشرکین کو یہی 4 آیات سنا کر توحید کی وضاحت کی، جس سے ان کے باطل معبودوں کی نفی ہو گئی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں قرآن پاک کی اس شاندار سورت کی جانب کہ جس کے پڑھنے سے 1,00,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ سورت مبارکہ کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی یہ شاندار سورت سورۃ الاخلاص ہے کہ جس کی آپ نے روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہر فرض نماز کے بعد اگر 3 مرتبہ اس سورت مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے لاکھوں قرآن پاک ختم کرنے کے برابر ثواب ملے گا اور گناہوں کی بخشش ہوگی۔ بے شک گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، جس طرح بارش کے قطرے گرد کو صاف کر دیتے ہیں، اسی طرح اس سورت مبارکہ کی روزانہ 3 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد تلاوت بھی انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ تو آپ جب بھی کوئی فرض نماز ادا کریں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جب نماز ادا کر لی تو مصلی پر بیٹھ کر باوضو حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یاد رہے کہ آپ نے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ یہ سورۃ مبارکہ پڑھنے کے بعد کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا رحمان یا رحیم۔
آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 2 مبارک ناموں کی مکمل ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھنا ہے، تعداد میں کوئی کمی بیشی نہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کی بہت اہمیت و فضیلت ہے، اس کے ہر حرف پر بہت سی نیکیاں ہیں۔ تو اس سورت مبارکہ کو صرف 3 مرتبہ پڑھنے پر پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن مجید کو مکمل پڑھنے پر کتنا عظیم ثواب ملتا ہے۔ ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے 1 نیکی اور وہ نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ پورا قرآن کتنے الفاظ اور کتنے حروف پر مشتمل ہے، اور سورۃ اخلاص جو صرف 4 آیات پر مشتمل ہے اسے 3 بار پڑھنے پر پورے قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا عظیم انعام ہے کہ اگر کسی کو وقت نہیں ملتا کہ وہ روزانہ قرآن کھول کر تلاوت کرے، اگر کسی کے حالات، کام کاج یا کمزوری اس کو مکمل قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی تو سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھ نہیں سکتا، تو ہر فرض نماز کے بعد صرف 2 منٹ نکال کر سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھ لینا، یہ عمل اس بندے کے لیے ایسا ہے جیسے اس نے ایک پورا قرآن مکمل کر لیا۔ 5 نمازوں کے بعد اگر یہ عمل کیا جائے تو گویا دن میں 5 مرتبہ قرآن کا ثواب، یعنی 5 قرآن روزانہ، اور مہینے میں 150 قرآن کا ثواب، اور سال میں 1800 قرآن کا ثواب۔ تو کتنے قرآن ختم ہوں گے صرف سورۃ الاخلاص کی برکت سے، اور وہ بھی صرف 3 بار تلاوت پر۔ اور جب پورے قرآن پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھ کر قرآن کے برابر ثواب حاصل کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں لاکھوں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور یہی نیکیاں جو ہیں قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بنیں گی، اس کا میزان بھاری کریں گی اور اس کی مغفرت کا سبب بنیں گی۔ اور اگر کسی کے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، اگر وہ زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا رہا، پھر بھی وہ شخص نماز کا پابند ہو جائے اور ہر نماز کے بعد سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے تو وہی رحیم رب اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جنہیں وہ خود بھی یاد نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت حد سے بھی زیادہ ہے اور اس کی مغفرت کی مثال بارش سے بڑھ کر ہے۔ نماز کے بعد اگر بندہ سورۃ اخلاص کو معمول بنا لے تو نہ صرف مغفرت حاصل کرتا ہے بلکہ ایمان میں مضبوطی، دل میں نور، زبان پر سچائی، کردار میں نرمی بھی آ جاتی ہے۔ تو جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص لازمی پڑھیں۔ قرآن پاک کو اگر کوئی بندہ نماز کے بعد محض عادت کے طور پر بھی کھولے تو اس کے لیے بھی نفع ہے، لیکن اگر دل سے یقین سے سمجھ کر محبت سے تلاوت کرے تو وہی چند آیات اس کے لیے دنیا میں عزت، آخرت میں نجات، قبر میں روشنی بن جاتی ہے۔ یہ قرآن ایسا ساتھی ہے جو موت کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑتا بلکہ قبر میں، قیامت کے دن میزان کے پلڑے میں ہر جگہ اپنے کاری کے لیے گواہی دیتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن پاک جو ہے اس سے رشتہ مضبوط کرنے کا بابرکت طریقہ یہی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد قرآن کی ایک سورت کی تلاوت کو معمول بنا لیا جائے، چاہے سورت مختصر ہو یا طویل، لیکن مستقل ہو، خلوص سے ہو، یقین سے ہو۔ پھر دیکھیں کہ کیسے دل بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، گھر میں سکون آتا ہے، زندگی سنورتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، ہماری زبانوں کو قرآن کی تلاوت سے تر فرمائے، ہمارے دلوں کو اس کے نور سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو اس کے ذریعے معاف فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو نماز کے بعد قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔